انسان اپنے بال کے اپنے جسم کے بال تراشتا ہے، سر کے بال ہوں یا جسم کے دوسرے حصوں کے، تو یہ دراصل اس کی مینٹیننس ہے. مرد کو ختان بھی کروانا چاہیے اپنا. یہ جو خواتین کی جینیٹل میوٹیلیشن ہوتی ہے اکثر افریقن کنٹریز میں یہ آتا ہے کہ اس کو بھی اسلام سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ. اب ذرا میں بسالت بھائی کو ایڈ کرتا ہوں. جی بھائی بسالت بھائی. مفتی صاحب آج میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرنے آیا ہوں یہاں پہ، اللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسکرا کیوں رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک لانڈی والی اسٹریم ہوئی تھی اس کے بعد سے بہت سارے ایسے ملحدین ہیں، کوئی کینیڈا میں بیس تھا، کوئی آسٹریلیا میں بیس تھا، کچھ ایسے تھے امریکہ میں بیس تھے، اور کچھ ایسے ہیں جو شاید چاند پہ چلے گئے یا مارس پہ چلے گئے نظر نہیں آتے وہ. تو بہرحال ایک سوال ہے میرا جو اکثر ملحدین اور مرتدین کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے، یا جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں طاغوت کی طرف سے، وہ یہ کہ قرآن کی جو آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زبردست طریقے سے تخلیق کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اسلام میں سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے بال بھی تراشنے چاہیے، جسم کے مختلف حصوں کے ناخن بھی کاٹنے چاہیے، مرد کو ختان بھی کروانا چاہیے اپنا. یہ ایک میرا سوال تھا. اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ آن ریکارڈ بھی آ جائے، کہ یہ جو خواتین کی جینیٹل میوٹیلیشن ہوتی ہے اکثر افریقن کنٹریز میں یہ آتا ہے کہ اس کو بھی اسلام سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسلامک کلچر کا حصہ ہے. تو کیا یہ بات، مطلب یہ دوسرا حصہ ہے میرے سوال کا، تو if you can address this. اچھا تو جناب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مثلا آپ ایک بہت خوبصورت مکان بنائیں اور دنیا کا سب سے خوبصورت مکان بنا دیں اور یہ کہیں کہ یہ لقد بنیت البیت فی احسن تقویم، ٹھیک ہے جی، میں نے بہت شاندار مکان بنایا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مکان کی کوئی مینٹیننس نہیں ہوگی. اس کا یہ مطلب اگر لے لیا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ حماقت اور بیوقوف ہے. تو ایک انسان اگر انسان اپنے بال کے اپنے جسم کے بال تراشتا ہے، سر کے بال ہوں یا جسم کے دوسرے حصوں کے، تو یہ دراصل اس کی مینٹیننس ہے. جس طرح مکان کی مینٹیننس ہوتی ہے اور مکین کرتا ہے، مکان میں رہنے والا کرتا ہے، ایسے ہی ہماری روح کو اس جسم کا مکان دیا گیا ہے، اور یہ مکان بڑا خوبصورت دیا گیا ہے. آپ جانوروں سے مقابلہ کر لیں اس کا، لیکن پھر اس روح کو یہ حکم دیا گیا کہ اس جسم کو پاک صاف رکھنا ہے اور گندگی کی جتنی بھی وسائل ہو سکتے ہیں ان سے اپنے اس جسم کو بچانا ہے. اور اسی لیے قرآن اسلام میں طہارت کے اوپر جو کہ جسم کی مینٹیننس ہے وہ اتنا زور ہے کہ فقہ کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پہلا چیپٹر طہارت سے ہی متعلق ہے. تو یہ کہنا کہ یہ احسنی تقویم کے جو کانسیپٹ ہے اس کے خلاف ہے، یہ غلط ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خواتین کے ختنے کے تعلق سے کہ یہ بھی ایک اسلامی کانسیپٹ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، دور جاہلیت میں بعض گھرانوں میں اس کا معمول تھا، لیکن یہ کوئی اسلام کا تصور نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ روکا، لیکن پھر ایک خاتون نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اس چیز پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اور اس نے ایک وجہ بھی بیان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ گائیڈ لائنز دی کہ بھائی اگر کرنا ہی ہے تو پھر ذرا احتیاط سے کرو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. اور افریقن کنٹریز میں، مسلم کنٹریز میں یہ اتنا رائج نہیں ہے جتنا کہ عیسائیوں کے یہاں رائج ہے. تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کے یہاں کا ٹریڈیشن ہے، لیکن اس کو مسلمانوں کے نتھی جوڑنا اور یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کا ہے یا قرآن و سنت میں اس کے تعلق سے کوئی بات آئی ہے، یہ غلط ہے. اچھا، عیسائیوں میں جو آپ نے کہا رائج ہے، کیا یہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی پایا جاتا ہے یا صرف یہ افریقن کرسچنز کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افریقن کرسچن میں زیادہ ہے، ویسٹرن کنٹریز میں اس کا رواج نہیں ہے لڑکیوں میں، میری معلومات یہاں تک ہے. صحیح، جزاک اللہ. پہلے تھا، ماضی میں تھا، اب ختم ہو گیا ہے. اور بنیادی طور پہ یہ ایک یعنی کہ افریقن جو ہے وہ کلچر ہے، اور افریقہ میں ہی آج بھی یہ مطلب اس کا رواج زیادہ ہے. باقی دوسرے یعنی ہندوستان میں تو کبھی نہیں اس کی نام بھی نہیں سنے تھے. خود مسلمان اگر اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو وہ بہت چکے رہ جاتے ہیں. اچھا، ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ جزاک اللہ مفتی صاحب فار ٹیکنگ می. جزاک اللہ آل دی ویورز، السلام علیکم. اچھا جی، اب